نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ کتنا خطرناک شعر ہے اور کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہا امت مسلمہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے مقابلے میں، یعنی کافروں کے مقابلے میں لفظ مسلمان استعمال کیا ہے، اور تم یہاں پر وہابی اور بابیوں کے آگے، یعنی بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور دیوبند، ان سب کے مقابلے میں لفظ مسلمان استعمال کر رہے ہو۔ جیسے وہاں پر یہود و نصارہ کے مقابلے میں لفظ مسلم استعمال کیا گیا تو یہود و نصارہ کافر ٹھہرے، اسی طرح تمہارے اس شعر کی وجہ سے جو ہے وہ تم اکیلے ہی مسلمان ٹھہرے، باقی سارے معاذ اللہ کافر ٹھہرے۔ اتنا خطرناک اس کے ماننے والے ہیں۔ میری ذرا ان دلائل کو نفی اس بات کے اعتبار سے قضیے بنا کے ذرا مجھے توڑ کے دکھائیے گا، تو پھر میں آپ کو مانوں کہ آپ علمی کتابی کیسے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ابتدا ہے، ابھی ہم نے اور گفتگو کرنی ہے، اور تمہیں بتانا ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے غلام ہیں ان کے بھی آگے غلاموں کا علم ہوتا کیا ہے اور ان کے آگے شاگردوں کا علم ہوتا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا وبقرآن اماما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بدھ والے دن ہم آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ مرزا انجینئر جہلم سے جس کا تعلق ہے، نام اس کا محمد علی ہے لیکن کام اس کے نام کے مطابق نہیں ہے، اس کا ہم رد کریں گے۔ جس طرح روافض ایک فتنہ اٹھا اور پھر آگے معتزلہ کے لحاظ سے بھی فرقہ، اور جو ہے وہ قدریہ، جبریہ، اس طرح کے فرقے، بہت سارے فتنے جو ہیں وہ زمانوں میں اٹھتے رہے، ہر زمانے میں نیا فتنہ اٹھتا رہا۔ آج کے زمانے میں یہ علمی کتابی فتنہ نیا آیا ہے، اور پہلے بھی علماء حق نے ان کے رد کیے، رد بلیغ ہر زمانے کے اندر ہر فتنے کا علماء حق کرتے رہے، اور آج بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رد کر رہے ہیں جو فتنے آج بھی اٹھ رہے ہیں۔ تو ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ جہلم سے اٹھا ہوا انجینئر کا فتنہ ہے کہ جس کا علم سے کوئی تعلق نہیں، اور آگے لوگوں کو علمی کتابی کہہ کر گمراہ کر رہا ہے یہ بندہ۔ تو ہم نے پہلے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ہم اس کے جو شعر ہے، بنیادی شعر، جو اس کا فرقہ علمی کتابی، نام رکھیے گا اس کے فرقے کا، اس کے فرقے کا نام ہے علمی کتابی۔ اب اس کا جو فرقہ ہے علمی کتابی، اس کا جو آگے جس کو منشور بھی کہہ لیں اور جس کی بنیاد بھی کہہ لیں، اس کے فرقے کی جو بنیاد ہے شعر، وہ دو اشعار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور ایک دوسرا شعر۔ اسی سے ہم اپنی سیریز کا آغاز کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ تمام علماء کی نفی کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان مانتا ہے، علمی مانتا ہے، اور قرآن کو ماننے والا مانتا ہے، باقی سب کو کہتا ہے کہ سب کافر، سب کافر۔ یہ میں آگے ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب کافر ہیں، کہتا ہے کہ صرف میں مسلمان ہوں، باقی سب کافر بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، اور قرآن کے منکر بھی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی کتاب میں ڈالنے، اہل کتاب میں شامل کرنے کو آئے تو قادیانیوں کو بھی شامل کر دے، اور پھر نکالنے پر بھی آئے تو امت مسلمہ کو نکال کے رکھ دے، پوری کی پوری امت مسلمہ کو نکال کے رکھ دے۔ اس کا شعر ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے کہ کتنا خطرناک شعر ہے اور کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہا
امت مسلمہ کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ آج تک 14 صدیوں میں کسی نے اپنا نام علمی کتابی رکھا ہے؟ کسی ایک شخص نے بھی اپنا نام علمی کتابی رکھا ہو؟ یہ کدھر سے فتنہ اٹھایا ہے کہ 1400 سال میں جس نے اپنا نام یہ نہیں رکھا آج اٹھ کے یہ نیا فرقہ لانچ کرنے کی کوشش میں ہے؟ تو آج ہم واضح کریں گے اس کے اسی شعر کے لحاظ سے قضیہ موجبہ، سالبہ اور پھر شکل اول کے اعتبار سے آگے نتیجہ ہم اخذ کریں گے۔ اس کے فالورز اور یہ پریشان نہ ہوں کہ میں نے کیا لفظ بول دیے ہیں، میں آسان الفاظ کے اندر تاکہ عوام کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہم کیا گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ضمناً میں بات پہلے کر دوں کہ جتنے حضرات جواب دینے کے شوق میں آئیں گے اور خود یہ بھی اس کے جتنے فالورز ہیں اور کمنٹس میں آنے والے بھی حضرات، وہ ذرا سنبھل کے آئیں اور جو ہم دلائل دیں گے، دلیل سے واضح کریں گے، اس کو ذرا دلیل سے توڑ کے دکھائیں۔ جو ہم دلیل سے جو وضاحت رکھیں گے یعنی علم کے اعتبار سے، یہاں پر ہم جو ہے وہ علوم کو آگے بلاغت کا علم ہے یا منطق کا علم، اس کو یہاں پر رکھ کے تو ہم اس بات اور نفی کے اعتبار سے اس کے شعر پر آج گفتگو کریں گے مختصر سی۔ چونکہ آج ابتدا ہے تو ابتدا کے اعتبار سے میں نے جیسے پہلے رکھا کہ یہ صرف اپنے آپ کو ہی مسلمان مانتا ہے، باقی سب کو کافر کہتا ہے، تو آج صرف اور صرف میں اس کی وضاحت رکھوں گا۔ آگے پھر یہی شعر چلے گا اور پھر میں اہل سنت کون ہوتے ہیں اور یہ کیا کہتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور پھر جو اس نے آگے کتابیں رکھی ہوتی ہیں ان کا تعارف کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری سیریز کے ابتدائی حصے میں ہوں گی۔ اور ترتیب اسی طرح ہوگی کہ آج کا تو میں انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا اس کے شعر سے کہ کتنا خطرناک اس کا شعر ہے یہ والا، کہ سب کو کافر کہتا ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے 1400 سال کے بعد۔ کتنا خطرناک کھیل یہ امت مسلمہ کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو ترتیب اس طرح ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا دوسرا شعر ہے، اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، پھر ہم قیاس سے بھی کام لیں گے اور پھر دلیل کے اعتبار سے بھی ہم قرآن و حدیث سے دلائل بھی اپنی باتوں کے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دیں گے۔ مختلف نشستیں ہوں گی، آج جو ہے وہ پہلا ایپیسوڈ کہہ لیں، قسط کہہ لیں، نشست کہہ لیں، یہ پہلی ہے۔ انشاءاللہ اب آگے چلے گا معاملہ اور اس کا ہم رد کریں گے علماء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو سنبھالتے ہوئے اس فتنے کا ہم رد بلیغ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے فضل اور توفیق سے کریں گے۔ آگے پھر کرامات کا انکار، پھر چشتی رسول اللہ اس کے لحاظ سے بھی، پھر کچھ مجھ پر جو ہیں وہ قرض بھی ہیں کہ اس نے جو ہمارا چینل بند کروایا تھا، میں پھر آگے گفتگو کروں گا تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے اور میں مدعے پر آؤں جو ہم نے آج بات کرنی ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے شعر کے اعتبار سے۔ تو میں کچھ، چونکہ آج ابتدا ہے تو میں کچھ وضاحت رکھ رہا ہوں کہ ترتیب کیسے چلے گی، تو پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک کر کے ہم اس کا رد کرتے جائیں گے قرآن و حدیث سے۔ تو اب میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ جتنے حضرات اس کے آنا چاہتے ہیں اس سمیت وہ آئیں، جواب دیں، جس طرح میں گفتگو کروں وہ میری دلیل کو توڑیں اور توڑ کے جواب دیں، یہ نہیں کہ ہر درمی کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روکا کرتے تھے کفار کو وہ پھر وہی کام آگے کیا کرتے تھے، تو یہ کام آپ لوگ نہ کریں۔ اب میں اس کے شعر کی طرف چلتا ہوں۔ اس کا شعر ہے: نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ بھی آگے جا کے اگلی نشست میں ہم اس کی وضاحت رکھیں گے، ابھی فی الحال اس کے شعر پر ہم نے تبصرہ کرنا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ دو چیزوں کی نفی ہے، وہابی ہونے کی نفی، نہ میں وہابی، اور بابی ہونے کی نفی کہ نہ میں بابی۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہابی کون ہوتے ہیں۔ وہابی وہ ہیں کہ جو ابن عبد الوہاب نجدی کے آگے پیروکار ہیں، اس کے نظریے کو فالو کرنے والے ہیں، وہ وہابی ہیں۔ اور بابی کون ہے؟ بابی کے اندر پوری امت مسلمہ اس نے داخل کی ہوئی ہے۔ وہابیوں کو بھی بابی کہتا ہے، لیکن یہاں پر اس نے ذرا اس کی تمیز کے اعتبار سے اس کو الگ ذکر کر دیا۔ یہاں پر بابی کے اندر تو سارے فرقے اس نے ذکر کر دیے، چونکہ حنفیوں کو بھی بابی کہتا ہے، شافیوں کو بھی بابی کہتا ہے، مالکی، حنبلی، یہ سارے ان کو بابی کہتا ہے، بریلویوں کو بھی بابی کہتا ہے، آگے دیوبند جو ہیں ان کو بھی بابی کہتا ہے، تشیعوں کو بھی بابی کہتے ہیں، سب کو بابی کہتا ہے، یعنی پوری امت مسلمہ اس لفظ بابی میں شامل ہے۔ اور پھر وہابی کو اس نے الگ کر دیا، یعنی غیر مقلدین ہوں یا مقلدین ہوں، حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، تشیع ہوں، کوئی بھی ہوں، کوئی بھی، وہ سارے کے سارے ان دو الفاظ میں اس کے ذکر ہیں کہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی۔ اب نفی کن چیزوں کی ہے؟ وہابی ہونے کی اور بابی ہونے کی۔ آگے اس بات کس چیز کا ہے، یعنی کتنا خطرناک آگے اس بات ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب تین چیزیں آگے ہیں جس کا اس بات ہے، مسلم کا، علمی ہونے کا اور کتابی ہونے کا۔ نفی دو چیزوں کی، وہابی اور بابی ہونے کی نفی ہے
کہ نہ میں بابی نہ میں وہابی، دو چیزوں کی نفی ہے یہاں پر، اور اس کے اندر پوری امت مسلمہ ہے۔ تو آگے اس بات ہے مسلم کا، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تین چیزیں مسلم۔ اب مسلم کو لیتے ہیں، نفی کس چیز کی ہے؟ پوری امت مسلمہ نفی، اور آگے اس بات ہے مسلم ہونے کا، اور مسلمان ہونے کی ضد کیا ہوتی ہے؟ کافر ہونا۔ یعنی جب مسلمان ہے ایک بندہ تو اس کی آگے ضد کیا، اس کے اپوزٹ کیا؟ اس کے اپوزٹ ظاہر سی بات ہے کافر ہوگا۔ اور اگر اس کی ضد جو ہے وہ کافر نہیں ہے، یعنی اگر وہابیوں کو یہ کافر نہیں مانتا، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مسلم کی ضد کافر ہے، تو یہ ان شارٹ یہ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اکیلا ہی مسلمان ہوں، باقی ساری امت مسلمہ کافر، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ اس کے شعر کا مطلب ہے۔ جتنے حضرات آ جاتے ہیں شعر پڑھنے کے لیے، دیکھو جی نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں مسلم علمی کتابی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی مسلمان ہوں، باقی ساری امت مسلمہ کافر، ساری امت مسلمہ کافر، کیونکہ اس کے اندر بریلویوں کو، شافی، میں نے پہلے بھی گنوا دیے ہیں نام لے کر، وہ سب کو گنتا ہے، وہ سارے کے سارے معاذ اللہ کیا ہیں؟ کافر۔ ایک قید تو ہے مسلم کی، دوسری قید ہے علمی ہونے کی، اب جو شوافے ہیں یعنی شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے مقلد، اس نے جو آگے کتابیں رکھی ہوتی ہیں 6 صحاح ستہ، ان 6 کتابوں کے جو مصنفین ہیں وہ 6 کے 6 شافعی ہیں، تقلید کے اعتبار سے، فروع کے اعتبار، 6 کے 6 شافعی ہیں فقہ کے اعتبار سے۔ اب یہ ان کو بھی بابی کہتا ہے، حنفی جو ہے ان کو بابی کہتا ہے، تو اب یہ معاذ اللہ امام بخاری کو بھی بابی کہہ رہا ہے، امام مسلم کو بھی بابی کہہ رہا ہے، نام تو ان کا لیتا ہے لیکن بابی کہہ رہا ہے، اور اس شعر کے اندر ان کو معاذ اللہ جاہل بھی کہہ رہا ہے، یہ یعنی کافر بھی کہہ رہا ہے، پھر جاہل بھی کہہ رہا ہے، اور آگے جو اس نے تیسری قید لگائی کہ کتابی کے سے مراد یہ ظاہر سی بات ہے قرآن لے رہا ہے، تو ان دوسری طرف جو اس کی ضد آئے گی وہ آئے گی کہہ رہے ہیں کتابی، یعنی قرآن کو نہ ماننے والے، یعنی وہابی جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے، بابی بھی قرآن کو نہیں مانتے، وہابی بھی کافر، بابی بھی کافر، وہابی بھی جاہل، بابی بھی جاہل۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ساری امت مسلمہ کافر بھی ہے، جاہل بھی ہے، غیر کتابی بھی ہے، یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ اتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہا ہے۔ اب منہ سے کیا کہتا ہے؟ منہ سے جتنی مرضی جو ہے وہ مرتبہ کہتا رہے کہ میں تو سب کو مسلمان مانتا ہوں، سب کو مسلمان مانتا ہوں، تو اگر تم کہتے ہو کہ وہابی مسلمان ہے، اگر تم یہ کہتے ہو، اب اس کے زبان کے اندر پھکی وہ والا جواب تو میں دینے لگا ہوں، اگر تم کہتے ہو کہ جی نہیں وہابی مسلمان ہے، جو بابی بھی ہیں وہ بھی مسلمان ہے، سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ مسلم ہونے کا اس بات کرنا، تو اس کے مقابلے میں وہابی ہونے کی نفی کیوں کرتے ہو؟ اگر وہابی مسلمان ہے تو پھر تمہیں چڑ کیا ہے؟ اگر بابی بھی مسلمان ہے تو چڑ کیا ہے؟ مسلمان تو ہیں، آگے اپنے آپ کو خاص طور پر مسلمان کہنا کہ میں ہوں مسلم، اور پھر آگے کہنا علمی کتابی۔ تو یہاں پر میرا اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں، کہ یہ میرا آخری سوال ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ میں، جس طرح تمہارا ایک کلپ بھی ہے اور اس کے اوپر وہ تھمبنیل بھی ہے، ٹائٹل بھی تم نے رکھا کہ میں سنی شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا معاذ اللہ، یعنی سنی بھی کافر ہیں، شیعہ بھی کافر ہیں، تو یہ اس پر پھر آگے بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو آگے بھی ہم اس کو بچا کے رکھیں گے اسی کلپ پر۔ تو ابھی میں صرف جو ہے وہ اشارتاً اس کا تذکرہ کر دوں کہ میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا، اور پھر اکثر جگہ پر کہتے ہیں کہ میں صرف کیا ہوں، مسلمان ہوں، اور امت کو بھی میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ صرف مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو بھی، اور دوسروں کو کہتے ہو کہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ ساتھ علمی کتابی کی قید کیوں لگائی ہے؟ علمی کتابی کی قید کیوں لگائی ہوئی ہے تم نے؟ یہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہو، لیکن ساتھ تم علمی کتابی کی بھی قید لگا کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، فرقہ بھی لانچ کر دیا علمی کتابی ہونے کے لحاظ سے۔ تو اس کا ہمیں جواب چاہیے۔ مختصر پھر میں آخر میں دہرا دوں کہ مسلم ہونے کا اس بات نفی ہے وہابی ہونے کی، بابی ہونے کی، یعنی پوری امت مسلمہ کافر ہے، میں اکیلا مسلمان، پوری امت مسلمہ جاہل ہے، میں اکیلا علمی ہوں، پوری امت مسلمہ معاذ اللہ غیر کتابی قرآن کوئی نہیں مانتی، میں یہ اکیلا قرآن کو مانتا ہوں۔ یہ ہے اس شعر کا مطلب۔ اس پر ہم نے آگے بھی گفتگو کرنی ہے، سنو گے اس کے رونگٹے تو کھڑے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب تم نے منطق پڑھی ہوتی یا تم نے علم بلاغت پڑھا ہوتا، علوم کو جو ہے وہ پڑھا ہوتا، تو اس کے بعد تمہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح قضیے بنانا ہے، اس کے بعد پھر نتیجہ کس طرح نکالنا ہے، شکل اول کے اعتبار سے آگے نتیجہ کس طرح اخذ ہم نے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں تمہیں پتہ ہوتی، تو تم اس طرح کا شعر لکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے کہ مسلمان ہونے کا آگے نفی کیا ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں یہودی نہیں ہوں،
پھر پوچھتے ہیں کہ پھر اور کیا؟ وہ کہتا ہے جی میں نصرانی بھی نہیں ہوں، میں ستارہ پرست یعنی صابئین جو ہیں میں وہ بھی نہیں ہوں، میں جو ہیں وہ بتوں کا پجاری بھی نہیں ہوں، بت پرست بھی نہیں ہوں، میں آگ کا پجاری بھی نہیں ہوں، مجوسی جو ہیں وہ بھی نہیں ہوں۔ تو پھر پوچھتے ہیں بھائی تم ہے کون، تم ہو کون؟ تو پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان۔ اب تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ مسلم ہونے کی ضد ہے کافر ہونا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یہودی نہیں، میں عیسائی نہیں، میں یہ بھی نہیں، میں وہ بھی نہیں، میں مسلمان، تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں وہابی بھی نہیں ہوں، میں بابی بھی نہیں ہوں، میں حنفی بھی نہیں ہوں، میں شافی بھی نہیں ہوں، میں مالکی بھی نہیں ہوں، میں حنبلی بھی نہیں ہوں، اور جو ہے میں بریلوی بھی نہیں ہوں، میں دیوبندی بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو کیا ہو تم؟ میں مسلمان ہوں۔ تو اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ جیسے وہاں پر ہوا کہ یہود کافر ہیں تو اس کے مقابلے میں مسلمان ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں ہے، نصرانی بھی نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہے۔ خود بھی یہ حوالے دیتا ہے۔ چونکہ میں نے آگے آیات کے لحاظ سے گفتگو کرنی ہے، جب میں نے اہل سنت کے لحاظ سے دلائل دینے ہیں اس پر میں نے اس ساری جو ہے وہ جو اس کے دلائل اس پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ یہاں پر میں صرف اشارہ کرتا جا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا فرمایا، نفی کی یہودی ہونے کی، نصرانی ہونے کی، اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ وہابی ہونے کی نفی کر رہے ہو، بابی ہونے کی یعنی بریلوی ہونے کی نفی، اور حنفی ہونے کی، شافعی، مالکی، ان سب کی نفی کر رہے ہو، چونکہ تم ان کے لیے یہ لفظ بابی بولتے ہو، تو اس کی نفی کر رہے ہو، اس کے مقابلے میں تم مسلمان بول رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے مقابلے میں یعنی کافروں کے مقابلے میں لفظ مسلمان استعمال کیا ہے، اور تم یہاں پر وہابی اور بابیوں کے آگے یعنی بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور دیوبند ان سب کے مقابلے میں لفظ مسلمان استعمال کر رہے ہو۔ جیسے وہاں پر یہود و نصارہ کے مقابلے میں لفظ مسلم استعمال کیا گیا تو یہود و نصارہ کافر ٹھہرے، اسی طرح تمہارے اس شعر کی وجہ سے جو ہے وہ تم اکیلے ہی مسلمان ٹھہرے، باقی سارے معاذ اللہ کافر ٹھہرے۔ اتنا خطرناک کس کا شعر ہے؟ تو یہ تو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی ابتدا ہے، ابھی ہم نے اور گفتگو کرنی ہے، اور تمہیں بتانا ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے غلام ہیں ان کے بھی آگے غلاموں کا علم ہوتا کیا ہے، اور ان کے آگے شاگردوں کا علم ہوتا کیا ہے، یہ ہم نے ابھی تمہیں بتانا ہے۔ تمہیں بتانا ہے کہ تم نے علم کتابی تو ساتھ لگا لیا، علم ہوتا کیا ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے۔ جتنے بھی اس کے ماننے والے ہیں میری ذرا ان دلائل کو نفی اس بات کے اعتبار سے قضیے بنا کے ذرا مجھے توڑ کے دکھائیے گا، تو پھر میں آپ کو مانوں کہ آپ علمی کتابی کیسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ہم انشاءاللہ اس سے آگے پھر اسی شعر پر گفتگو اپنی شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔